آپ نور رضا سنا کے رو پیا میں مدینے شہر جا کے رو پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے ربیع الاول کا، اور آج کے دن کے لیے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کے آئی ہوں، جو تمام دکھی دلوں کا بہترین سہارا ثابت ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسا کہ جمعۃ المبارک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار فرمایا، اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا اس دن کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر بھی پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں نازل فرمائیں۔ ناظرین کرام، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو غم کے مارے ہیں، دکھیارے ہیں اور ہر قسم کے درد میں مبتلا ہیں اور دنیا کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے تنگ آ چکے ہیں، کسی کے پاس روزگار نہیں، کسی کے پاس اپنا گھر نہیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے اور کوئی مختلف قسم کی بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور ربیع الاول کے اس پہلے جمعے کو آپ نے یہ 3 کام کرنے ہیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو اگلے آنے والے جمعوں میں بھی کر سکتے ہیں، اور ہر خاص و عام کو اس وظیفے کے کرنے کی اجازت ہے۔ ناظرین کرام، کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے جمعۃ المبارک کو آپ نے غسل کر کے، جیسا کہ سنت کا طریقہ بھی ہے کہ غسل کرنا ہے اور صاف ستھرا لباس پہننا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پر باوضو ہو کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، کثرت سے مراد زیادہ سے زیادہ درود شریف ہے، یعنی کثرت آپ کم از کم 313 سے شروع کر سکتے ہیں، 313 کر لیں یا پھر اس سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں کثرت کے ساتھ درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پڑھیں۔ یہ پہلا کام ہوگا، اور اس کے تعداد کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ پڑھیں، زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے روح قبلہ شریف کر کے بیٹھ جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ عصر کے وقت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کی ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس وقت میں آپ نے عصر کے ٹائم یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، ان دونوں لفظوں کو ایک مرتبہ اکٹھا پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے ایک مرتبہ اس کو گننا ہے، یا وہابو یا رزاقو آپ نے پڑھا تو یہ ایک مرتبہ ہے، اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح کے مقدار میں ان الفاظ کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ آیت بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور روح قبلہ شریف کر کے بیٹھ کے دوبارہ سے درود پاک کو پڑھنا ہے، جتنا بھی آپ کثرت سے پڑھ سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر اپنے مسئلے کو نظر میں رکھتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے ناظرین کرام ابھی آپ مصلی سے نہیں اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دیں گے، پر شرط یہی ہے کہ توکل آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔
جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل مضبوطی سے نہیں رکھتے تو ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیوب ہے، سمیع البصیر ہے اور 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو ختم فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔